پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت شدید مشکلات سے دوچار نظر آ رہی ہے اور جو اندرونی حلقے ہیں اس میں بے چینی پائی جا رہی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ آخر ایسے کیا ملکی حالات، کیا تبدیلیاں آئی ہیں، کیا چیزیں ایسی نئی سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی قیادت پریشان ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ میں ہوں وکیل الرحمان۔ پیپلز پارٹی کی سیانی قیادت جب پاکستان میں الیکشن ہوئے فروری میں اور اس کے نتائج جو سامنے آئے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت سمجھتی تھی کہ ان کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ وہ فوری طور پر ایک تو مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں، اور لیکن دوسرے ساتھ ہی وہ ایک پاؤں وہ اپوزیشن کی سائڈ پر رکھے اور وہ حکومت کا باقاعدہ حصہ نہ بنے۔ مطلب ایک پاؤں وہ حکومت کے اندر ہو اور ایک باہر ہو، تاکہ سال ڈیڑھ سال کے بعد جب حکومت کمزور ہو تو اس کمزوری کا وہ فائدہ اٹھائے اور وہ اپنی حکومت بنا سکے۔ لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ کچھ نئے ایسی چیزیں سامنے آ گئی ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی یہ جو پلاننگ ہے وہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ کے سامنے ساری معلومات آپ نے دیکھی ہوگی کہ القادر ٹرسٹ کا جو فیصلہ آیا $190 ملین کا، جس میں پیپلز پارٹی، جس میں تحریک انصاف کے سربراہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ جو بحریہ ٹاؤن کے جو چیئرمین ملک ریاض جو ہے وہ بھی اس کے شریک مجرم ہیں اور دونوں کو سزائیں ہو چکی ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو عمران خان سے تو کوئی دلچسپی نہیں، لیکن وہ جو دوسرے ملزم ہیں، مجرم ہیں، ملک ریاض حسین، وہ شخصیت ہیں جس سے جو پیپلز پارٹی ہے وہ کسی بھی طرح لا تعلق نہیں رہ سکتی، اور اس کی وجہ دونوں پیپلز پارٹی اور کی قیادت، اعلیٰ قیادت اور ملک ریاض حسین کے درمیان طویل عرصے کی جو ایک ورکنگ ریلیشن ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے کئی معاملات میں، کاروباری معاملات میں، کئی پراپرٹی کے معاملات میں، بیرونی ملک دبئی میں کئی ایسی چیزیں تھیں جس میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اور ملک ریاض حسین دونوں جو ہے اس میں شریک رہے، دونوں کے جو ہے وہ ہمراز رہے اور دونوں کے جو ہے ایک ساتھ ان کے معاملات آگے بڑھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ملک ریاض حسین نے فیصلہ آنے کے بعد کہا تھا کہ میرے پاس کئی راز ہیں، اور جہاں پر اس راز سے بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں، خوفزدہ ہے، تو دوسری طرف اس سے پیپلز پارٹی کی قیادت بھی پریشان ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت اس مشکل سے دوچار ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اگر وہ ملک ریاض حسین کے ساتھ دیں تو اس کی نتیجے میں وہ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیتی ہے جس طرح کہ وہ دے رہی ہے، آپ نے پی کا آرڈیننس میں دیکھا ہوگا، باقی چیزوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بالکل اشاروں پہ چلنے والی پارٹی بن چکی ہے۔ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ دور ہوتے ہیں اور ملک ریاض کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے ان کی مشکلات بڑھ جائیں گی، لیکن اگر دوسری جانب اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرتے ہیں تو ملک ریاض حسین وہ شخصیت ہے جو ان کے بہت سارے راز سامنے لا سکتا ہے۔ یہ وہ پریشانی ہے جس کی وجہ سے جو ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے جو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے وہ اس وقت کچھ نہیں کر پا رہی، اور کیونکہ وہ ایوان اور اس کا جو مقام ہے وہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ سیاسی طور پر بالکل نیوٹرل ہو، لیکن اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس وقت وہ پریشان بھی نظر آ رہے ہیں۔ ان کا لہجہ آپ نے چیک کیا ہوگا جب وہ تاجروں سے خطاب کر رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو چغلی نہ لگائیں، اسی طرح جو ہے وہ اچانک دبئی بھی چلے گئے، اور اندرونی جو پیپلز پارٹی سندھ میں جو ہے وہ کئی جو مختلف حلقے ہیں، مختلف چین ہیں، ان کے درمیان بھی جو ہے اس وقت ایک رسا کشی چل پڑی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا، یہ ایک انتہائی دلچسپ صورتحال کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ اس مشکلات سے کس طرح نکلتی ہیں۔ ایک طرف ملک ریاض حسین ہے اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب فیصلہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں ہے کہ وہ اس مشکل سے وہ کس طرف جاتے ہیں اور کس طریقے سے اس مشکل سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔